دیکھیے جو عقیدہ ختم نبوت ہے، پہلی بات یہ ہے یہ بڑا مقدس عنوان ہے اور یہ دین کی اصل اساس ہے اور یہ دین کا اصل تشخص ہے اور یہی دین کا حسن ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگر آپ نے توجہ دی ہے تو اصل میں کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے، یعنی اگر آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں جی کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، تو گویا کہ آپ نے دین کی اساس، بیس، بنیاد ہی ختم کر دی ہے، اس کا تشخص ہی ختم کر دیا، اس کا حسن ہی ختم کر دیا۔ جیسے رسول پاک علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا ضروری ہے، جی اسی طرح آپ کو آخری ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے نظامی صاحب، یہ بنیادی طور پر کفر اور اسلام میں حد فاصل ہے۔ جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا اور کہہ دیا کہ آپ کے بعد بھی کسی پہ فرشتہ آتا ہے، وحی آتی ہے، اللہ تعالی ہم کلام ہوتے ہیں اور ابھی بھی کوئی دین کا سلسلہ باقی تھا جو آپ کے بعد بھی پورا ہونے والا ہے، تو آپ نے ایک نیا سیٹ اپ کھڑا کر دیا، اللہ، خود کو آپ ایک نئی امت میں لے گئے، ایک نئے گروہ میں لے گئے، تو دین میں کچھ بچا نہیں۔ اگر آپ سادہ لفظوں میں مجھ سے پوچھیں تو دین اسلام یہ عقیدہ ختم نبوت ہے اور عقیدہ ختم نبوت یہ دین اسلام ہے۔ اللہ، یہ حیثیت اور اہمیت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سب کچھ اسی میں ہی پنہا ہے جیسے آپ نے فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ عقیدہ ختم نبوت پر قرآنی آیات تو آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے بہت ہیں، بس میں چاہوں گا کہ چند ایک بیان کر دیں تاکہ عقیدہ ختم نبوت جو قرآن سے بھی واضح ہوتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئے۔ دیکھیں، رسول رحمت علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کے صریحاً دلائل بھی قرآن میں ہیں اور اشارتاً بھی ہیں۔ جب آپ آغاز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں تو آگے آتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ جی، متقین لوگ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا، جی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ آگے آخرت کا ذکر ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی ہم نے رسول اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور جو رسول اللہ سے پہلے رسول گزرے ہیں ان پہ ایمان رکھنا ہے، اس کے بعد آخرت پہ یقین رکھنا ہے، کسی کی نبوت پہ یقین نہیں رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ نہیں ہے وما انزل من بعدک، جی، تو یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، خوشخبریاں دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، جنت کے قریب کرنے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے میری بشارتیں اور میرے ڈراوے کافی ہیں اور میں پوری انسانیت کے لیے کافی رسول بنا کر بھیجا گیا، کافۃ للناس۔ اب دیکھو وہ آتا نا الیس اللہ بکاف عبدا، اگر اللہ کے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے مشکل کشائی کے لیے، تو رسالت و نبوت کے منصب کے لیے اب رسول اللہ کی آمد کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اسی طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب آپ پورے جہانوں کی رحمت ہے تو اس رحمت کے بعد ہم کسی زحمت کی تلاش میں کیوں ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس سے بڑھ کر یہ بڑی معروف روایت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کا معنی ہے سب سے پیچھے آنے والے، یا خاتم کا معنی ہے ختم کرنے والے، یا بعض اس کا معنی کہتے ہیں بمنزلہ مہر، یعنی آپ سلسلہ نبوت اور رسالت کی مہر ہیں۔ آپ کی آمد پر اللہ نے نبوت اور رسالت میں مہر ثبت کر دی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ خاتم النبیین پر آپ مفسرین کو اٹھا لیں، محدثین کو اٹھا لیں، علماء امت کو اٹھا لیں، سب نے یہی معنی کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت آخری ہے اور آپ کے بعد نزول وحی کا دروازہ بند ہے، کسی پر کوئی فرشتہ نہیں آتا۔